بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین آج کا ہمارا جو پہلا موضوع ہوگا یہ دنیا کے لیے ایک ریمائنڈر ہے. ہر سال جب بھی سال کا آغاز ہوتا ہے تو کشمیری اپنا جو مدعا ہے وہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کو یاد دلاتے ہیں. یاد کیا دلاتے ہیں؟ یاد دلاتے ہیں کہ 5 جنوری 1949 کو آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا, دنیا کے ایک موقر ادارے نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو حق خود ارادیت دیا جائے گا. آج کشمیری آج تک انتظار کر رہے ہیں. اس انتظار کی پاداش میں جموں میسیکر ہوا. اس انتظار کی پاداش کے اندر 1989 کے بعد سے 1 لاکھ سے زائد کشمیری جو ہیں وہ شہید ہو چکے. اس انتظار کی پاداش میں کئی عورتیں جو ہیں وہ بیوہ ہوئیں, ہاف وڈوز کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئیں, 1 لاکھ سے زیادہ بچے یتیم ہوئے. آج 5,000 سے زائد کشمیری نوجوان جو ہیں انڈیا کی مختلف جیلوں میں وہ وداؤٹ ٹرائل اس وقت موجود ہیں. جو حریت قیادت ہے وہ تقریباً تمام حریت قیادت جو ہے وہ محبوس ہے, اس وقت زندان کے پیچھے ہے. اور جو ان کی صورتحال ہے, یاسین ملک صاحب ہوں, شبیر شاہ صاحب ہوں, مسرت عالم بٹ صاحب ہوں, آسیہ اندرابی صاحبہ ہوں, ان سب کی صورتحال سامنے ہے. سب انتظار کر رہے ہیں, سب انتظار کر رہے ہیں اس دن کا جس دن انہیں حق خود ارادیت ملے گا. وہ اس دن کا جس دن کا وعدہ ان سے دنیا نے کیا ہوا تھا. اس دن کے درمیان کون رکاوٹ ہے, کون ہے جس نے آج تک وہ دن آنے نہیں دیا, وہ وعدہ وفا نہیں کیا, اور کون سا وہ ملک ہے, وہ پڑوسی ملک ہے جس نے آج تک جنگ و جدل کا جو سامان ہے وہ گرم رکھا پاکستان کے ساتھ, اور اس نے صرف اور صرف کشمیریوں کو ان کا حق نہ ملے اس نے وہ موقع جو ہے ان کو آنے نہیں دیا. اس پر ذرا ہم بات کریں گے کہ 5 جنوری 1949 کی جو ایک ارینجمنٹس ہوئی تھی جس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ کیا ایک طریقہ کار ہوگا, فائنل ڈیسیژن کشمیریوں کا ہوگا, اس کا لائے عمل کس طرح سے طے کیا جائے گا, وہ کون سا ایک کمیشن بنایا گیا تھا, اس کمیشن کا کیا بنا, اس کے بعد کتنی ریزولوشنز آئیں, اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں. بڑے زبردست پینل نے ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے رف کروا دیتے ہیں, الطاف وانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر حریت رہنما ہے. میں اس پہ برملا اس بات کا اظہار کروں گا کہ کشمیر ایشو کے اوپر ایک اتھارٹی ان کو کہا جا سکتا ہے. اپنا تھنک ٹینک بھی رن کرتے ہیں اور بڑی بے باک آواز ہیں وین اٹ کمز ٹو کشمیر ایشو. ہمیں نائلہ الطاف کیانی صاحبہ نے جوائن کیا ہے. آپ میری کولیگ بھی ہیں, یعنی میڈیا سے بھی تعلق ہے آپ کا, اینکر ہیں, تجزیہ کار ہیں, انٹلیکچول ہیں. سلمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ساؤتھ افریقہ سے. افریقہ کے اندر کشمیر کی, کشمیریوں کی خاص طور پہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں, انڈیا کر رہا ہے, کمٹ کر رہا ہے, اس میں ساؤتھ افریقہ کو اور افریقن ریجن کو بتانے کے حوالے سے بڑی ایک بے باک آواز سمجھی جاتی ہیں سلمان صاحب. رضا سیفی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, آپ اینکر اور تجزیہ کار ہیں. آپ تمام مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے, آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. مسئلہ کشمیر کا واحد حل حق خود ارادیت, جس کے لیے کشمیریوں نے آج تک اپنی جان و مال سمیت کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا, مگر 77 سال گزرنے کے باوجود مقبوضہ کشمیر کے عوام اپنے اس بنیادی حق سے محروم ہیں. 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کے کمیشن برائے پاکستان اور ہندوستان نے کشمیریوں کے لیے حق خود ارادیت یعنی رائے شماری کی قرارداد منظور کی تھی, لیکن ہندوستان اس پر عمل درآمد میں آج بھی بڑی رکاوٹ ہے. اقوام متحدہ کی قرارداد کے باوجود ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے. ہندوستانی ناجائز قبضے کے بعد سے مقبوضہ کشمیر میں حق خود ارادیت کے لیے اٹھنے والی ہر آواز کو ریاستی جبر کا سامنا ہے. صرف 37 سالوں میں قابض ہندوستانی فورسز کے ظلم کا شکار ہو کر 96,481 کشمیری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. 1,80,018 گرفتار ہوئے اور 7,409 جعلی مقابلوں میں شہید کر دیے گئے. کشمیریوں کو ہندوستانی فورسز کی جانب سے ہر وقت ناجائز مقدمات, گرفتاریوں, ہراساں کرنا اور بنیادی حقوق سے محرومی کا سامنا ہے, مگر ہندوستان ان کے حوصلے کو نہیں توڑ سکا. مقبوضہ اور آزاد کشمیر کے عوام ہر سال 5 جنوری کو یوم حق خود ارادیت اسی جذبے سے مناتے ہیں کہ وہ اپنا پیدائشی حق خود ارادیت لے کر رہیں گے. کشمیری عوام ہر سال اس دن کے موقع پر اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری کو یاد دلاتے ہیں کہ انہیں UN قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مثبت کردار ادا کرنا چاہیے. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی, اس پر کچھ شارٹس بھی ہیں, وہ آپ ملاحظہ کیجیے گا.
Charter of the United Nations places equal rights and self-determination of peoples at the heart of its purposes and principles. General Assembly Resolution 1514, 15 and numerous subsequent resolutions further elaborate this right. थॉट्स आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले मैं वानी साहब आपको शामिल करूंगा। 5 जनवरी की अहमियत कश्मीरियों की ज़िंदगियों में, और कश्मीरी इस दिन दुनिया को क्या याद दिला रहे होते हैं, थोड़ा सा बताइएगा, बैकग्राउंड भी बताइएगा और आज का जो कश्मीर है उस हवाले से भी बताइएगा, और उसकी ज़िम्मेदार वो दुनिया या वो मौक़र इदारे किस हद तक हैं। देखें, अक़वाम मुत्तहिदा की 1.5 दर्जन से ज़ायद करारदादें सिक्योरिटी कौंसिल की और फिर 2 करारदादें यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान की हैं जो कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की बात करते हैं। जब हम 5 जनवरी की बात करते हैं, 5 जनवरी 1949 की करारदाद की बात, ये करारदाद एक रोड मैप देती है कश्मीरियों को किस तरह से और कैसे ये हक़ खुद इरादियत दिया जाए, उसके लिए क्या मैकेनिज़्म है। वो मैकेनिज़्म सारा इस करारदाद में दिया गया था। यानी इस करारदाद को, इससे पहली वाली करारदादें और उसकी बाद की करारदादें जो हैं वो भी इसको इन्फोर्स करती हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान ने जो ही ये करारदादें मंजूर हुई, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान की रेजोल्यूशन को मंजूर किया, लेकिन साथ ही उसके साथ हिंदुस्तान की डिले टैक्टिक शुरू हुई। क्योंकि मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि हिंदुस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में गया ही था इसलिए कि ताकि उसको वक्त मिले। वो चूँकि उसकी फ़ौज उस वक़्त महाराजा की फ़ौज जो है वो भाग रही थी और आज़ाद कश्मीर के लोग जिन्होंने ख़ुद एक जद्दोजहद शुरू की थी, उसके ज़रिए से कश्मीर का जो हिस्सा आज़ाद हुआ है वो आगे बढ़ रहे थे। और हिंदुस्तान जो अक्सर कहता है आजकल कि मैं कोई थर्ड इंटरवेंशन नहीं मानता हूँ, उस वक्त भी ये इंटरवेंशन हासिल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया और जहाँ उसने ये रजू किया था और कहा, प्ली ली थी कि महाराजा कश्मीर ने उसके साथ इल्हाक किया है। लेकिन अगर इल्हाक होता, अगर इल्हाक की दस्तावेज़ को अक़वाम मुत्तहिदा मानता तो अक़वाम मुत्तहिदा फिर ये मामला कश्मीर के अवाम की तरफ रेफ़र नहीं करता। अक़वाम मुत्तहिदा ये नहीं कहता कि कश्मीर के अंदर वहाँ पर रायशुमारी हो, कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक़ दिया जाएगा, रूलर कोई नहीं है, ये कश्मीरी अवाम है जो अपने सियासी मुस्तक़बिल का फ़ैसला करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान ने ये सारी चीज़ें मानकर आहिस्ता आहिस्ता उसने पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजलिस आमला का इजलास वहाँ पर सो कॉल्ड बुलाया और उसके ज़रिए ये बताने की कोशिश की कि इलाक़ हतमी है। लेकिन उस पर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद आई जो मोर पावरफुल है दैन एनीथिंग, जिसने ये कहा कि कोई जमात ये इख्तियार नहीं रखती है कि वो रियासत के अवाम की तरफ से रियासत के अवाम का सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकें। अच्छा, मैं सॉरी सिर्फ समझने के लिए ये फरमाएगा कि ये जब करारदाद पेश की गई UNCIP की जानिब से जो एक कमीशन बनाया गया था, क्या उस वक्त इंडिया ने इसको अपोज किया था? नहीं, इंडिया ने कहीं इसको अपोज नहीं किया। इंडिया ने इसको मतलब माना किया, इंडिया ने इसको तस्लीम किया, इस मैकेनिज्म को तस्लीम किया। उस मैकेनिज्म के ज़रिए ही आपके सामने इस वक्त जो अनमोगिब यहाँ पर मौजूद है वो इसका एक हिस्सा है जो यहाँ पर आया और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर बनना था और उसके बाद रायशुमारी का मैकेनिज्म तैयार हो रहा था। लेकिन हिंदुस्तान की टैक्टिक्स में बताता हूँ, उसके बाद इंडिया ने दूसरा काम ये किया कि सो कॉल्ड एक कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली कायम की 1956 में, और जिस कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली से एक करारदाद पास की कि जनाब इल्हाक हतमी है हिंदुस्तान के साथ कश्मीर का। लेकिन उस वक्त भी अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान जब चला गया इस सिलसिले में, और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदाद 122 जो साफ़ और वाज़ह कहती है कि रियासत की असम्बली कोई इख्तियार नहीं है कि वो रियासती अवाम की तरफ से कोई फ़ैसला करें, फ़ैसला रियासती अवाम करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान ने इसके बाद कश्मीर को अपना अटूट अंग कहना शुरू कर दिया और इस अटूट अंग के नतीजे में आप देखते हैं कश्मीरियों की रेजिस्टेंस हमेशा से जारी थी। ये अब दुनिया के सामने ये रेजिस्टेंस या पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर मैं ये बरमला कहता हूँ कि इसका जो इंकशाफ हुआ वो तो हम 89 ऑनवर्ड्स की बात देखते हैं और फिर 5 अगस्त 2019 की बात करते हैं या शहीद बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की शहादत के बाद की जो बातें हुई उससे। लेकिन कश्मीर के अंदर उस वक़्त से हिंदुस्तान का फ़ौजी कब्ज़ा और उसकी जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन थी वो जारी थी, और जिसके सिलसिले में हमने देखा हमारे ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो उस दौर में लापता हुए थे, जो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, बड़े प्रोफेसर्स थे और पढ़े लिखे लोग थे।
ان کو ہندوستان نے اسی پاداش میں لاپتہ کیا، مار دیا، کسی کو سیاست سے کوشش یہ کی کہ کشمیر کے اندر کوئی ایسی تحریک نہ اٹھے جو اسے حق، لیکن کشمیریوں نے کبھی بس نہیں کی، وہ ہمیشہ اس سلسلے میں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ کتنے لوگ کشمیر میں شہید ہوئے، کتنے لوگ اس وقت لاپتہ ہیں، کتنے لوگ کے گھر جلے، اب جو سلسلہ ہندوستان نے شروع کیا ہے ایک کولیکٹیو پنشمنٹ کشمیریوں کو دینے کی، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. میں نارے صاحب آپ کو اس میں چونکہ فرمائی گا کہ قراردادیں اتنی موجود ہیں جس کی طرف اشارہ کیا اور ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بتایا 18 سے زائد قراردادیں موجود ہیں. وہ کیا ایسی آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی خاموشی تھی یا انٹرنیشنلی ایک گو ایڈ انڈیا کو دیا گیا کہ جو وہ پلان کرنا چاہتا ہے وہ کر رہا ہے؟ یعنی 5 اگست 2019 بھی ہو رہا ہے، آرٹیکل 370-35A کو خاتمہ انہوں نے کیا، ری آرگنائزیشن ایکٹ لے کر آئے، پھر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کچھ کیا اس کا سٹیٹس بھی ختم کر دیا. اس وقت آپ دیکھ لیں اس وقت وہاں پہ صورتحال بالکل، اس کا ذمہ دار کون ہے اصل میں؟ یاسر صاحب ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا انٹرنیشنل خاموشی جو ہے وہ مجرمانہ ہے یا نہیں، تو وہ بالکل ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل خاموشی جو ہے وہ مجرمانہ ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کس طرح سے فیل ہو رہا ہے مختلف معاملات میں. حال ہی میں جب ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وینزویلا پہ اٹیک ہوا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ انٹرنیشنل لا بہت خطرے میں ہے اور اس کے بارے میں سنجیدہ کوششیں کرنے اور سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن جہاں تک سٹینس کی بات ہے اس میں اقوام متحدہ کا سٹینس کبھی تبدیل نہیں ہوا. دیکھیں قرارداد جب موجود ہے اس کے خاتمے کی کیا 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ کہ قرارداد کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ وہ کسی ٹائم فریم کے لیے ہے اور ایک مخصوص ٹائم کے بعد وہ انویلڈ ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے. یا یہ ہو کہ جو دونوں فریق ہیں جیسے پاکستان اور انڈیا اس معاملے میں فریق ہیں، ان دونوں نے کوئی اور متبادل حل تلاش کر دیا ہو اور یہ پلی لی ہو کہ ہمیں یہ اپنا جو کیس ہے یہ واپس لینا ہے. ایسا بھی نہیں ہوا. یا تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اقوام متحدہ میں کوئی ایسی قرارداد نئی آ گئی ہو جس کی وجہ سے اقوام متحدہ یہ کہے کہ پرانی قراردادیں اب انویلڈ ہو گئی ہیں. تو یہ سچویشن بھی نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ قراردادیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور ان کی افادیت ختم نہیں ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کا ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے یہ قراردادیں اب تک جو ہیں وہ ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. لیکن جب ہم اقوام متحدہ کا ریکارڈ دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے مغائر وہاں سے ریزلٹس ملتے ہیں. فار ایگزامپل جو آسٹریلیا کے ایک قانونی ماہر تھے سر اوون ڈکسن، جو انسپ کی طرف سے یہاں پہ تعینات کیے گئے کہ وہ اس کو پاسبل بنا سکیں، دیکھیں کہ کیسے پلبسٹ پاسبل ہوگا. تو انہوں نے جو اپنی رپورٹ 1951 میں پیش کی اس میں انہوں نے سرعام یہ لکھا ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستان کسی بھی صورت میں اپنی فوجوں کے مکمل انخلا پہ رضامند نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ ایسے حالات پیش ہونے دے گا، حالات بنانے دے گا جس میں ایک امپارشل پلبسٹ پاسبل ہو سکے. ان کے بعد جو آنے والے لوگ تھے، گنار یارنگ ہیں یا ان کے علاوہ فرینک گراہم ہیں، انہوں نے بھی وہ انسپ میں انہی کے بعد میں اسی عہدے پہ فائز رہے، انہوں نے بھی اپنی رپورٹس میں ایسی ہی باتیں کی کہ ہندوستان کی طرف سے مثبت جواب نہیں مل رہے. تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ کون اس میں کلپرٹ ہے اور کون ٹائم گین کر رہا ہے اور کون عملاً یہ کام ہونے نہیں دے رہا. سلمان صاحب آپ کو میں اس میں شامل کروں گی. فرمائیے گا کہ اسی کا منترا انہوں نے 2019 کے بعد سے دنیا کو دینا شروع کر دیا. G20 کا اجلاس بھی نام نہاد انہوں نے کیا جس کے اندر آپ کی جو پارٹیسپیشن تھی آپ نے دیکھ لی کہ بالکل لوور لیول کے آفیسرز کو ایمبیسیز نے بھیجا. ذرا فرمائیے گا کہ چلیں اگر ہم انڈیا کی بات کر لیتے ہیں، انڈیا کہتا ہے جی نارمل ہے سب کچھ، مقبوضہ کشمیر کے اندر اب کچھ ایسا معاملہ نہیں ہے. دوسری طرف اس نے جیسے وانی صاحب نے کہا کہ کمٹ بھی کیا ہوا ہے کہ اس نے انکار نہیں کیا تھا، اس کے اوپر کسی قسم کا کرٹیسزم نہیں کیا تھا، اس کے اگینسٹ نہیں گیا تھا. یہ جو یونسپ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس کی جو قرارداد ہے جو ایک فاؤنڈنگ قرارداد ہے کشمیریوں کے حوالے سے، تو کرا دے پلیبیسائٹ، کیا مسئلہ ہے پھر؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. دیکھیں اس میں کچھ جو بیک گراؤنڈ اور ٹیکنیکل پرابلمس ہیں. جو قرارداد ہم ریفر کر رہے ہیں 1948 کی ریزولوشن 47 آف 1948 جسے سب سیکشن 726S جسے کہتے ہیں کہ اس میں پلیبیسائٹ کی پرومس کی تھی، اس میں آج انڈیا کی فورن پالیسی اور فورن جو آپ کے تھنک ٹینک ہیں اس کو وہ کنسیڈ کرتے ہیں کہ دیٹ واز the biggest blunder was made at that juncture by the Nehru, because Nehru had some sort of a mindset that he is in full control of international affairs and he got some friends. اس میں مطلب اتنے اس کے حامی ہوں گے موجود یونائٹڈ نیشن میں کہ وہ پاکستان کو قرار دے دیں گے کہ پاکستان ایگریسر ہے اور انڈیا جناب وہ ٹیک اوور کر لے گا. مگر وہاں پہ سرپرائز یہ تھا کہ انڈیا کو جو
मतलब वहां पर इलीगल जो उनकी ऑक्यूपेशन थी उसको करार दे दिया गया कि neither the Pakistan nor the India have a rightfulness on the territory of Kashmir. कश्मीरी इशू मस्ट बी कहते हैं डिसाइड किया जाएगा फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइड से. नाउ ये जो रेजोल्यूशन है ये हमें मिस कॉन्स्टिट्यूट है और मिस अंडरस्टूड है. हमारी जो एक्टिविस्ट हैं या डायस्पोरा है, ये रिकमेंडेशन है, ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं है जब तक कि हम उसको लीगली चैलेंज करके विद इन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क उसको मेक इम्प्लीमेंटेबल. एट द मोमेंट वो रिकमेंडेशन में मौजूद है, वो आगे नहीं मूव कर सकती. उसका एक चैप्टर मौजूद है यूनाइटेड नेशन में, चैप्टर 5, जो कि बेसिकली कामी सिर्फ और सिर्फ प्लेबिसाइड. सलमान साहब मैं रेजोल्यूशन की लैंग्वेज क्या है, रिकमेंडेशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, इसको छोड़ें सर. एक मसला क्या है? मसला ये है कि 2 करोड़ इंसानों का मामला है. 2 करोड़ इंसान जो है वो लिम्बो में हैं पिछले 78-80 साल से. वो सिर्फ डेफिनेशन पे जाएं, उन्होंने अपनी जानें, इस वक्त वो जानें दे रहे हैं. तो ये ज़रा बता दीजिएगा कि आप जिस डेफिनेशन के हवाले से बात करें कि जी एक रिकमेंडेशन है, एक सजेशन है, तो क्या जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसके मुताबिक ये जो अपनी मर्जी से किसी मुल्क के साथ रहने का जो हक है, ये बुनियादी हुकूक के अंदर आता है या नहीं आता? बिल्कुल सर, ये यूनाइटेड नेशन. तो फिर ये रिकमेंडेशन क्या है? ये तो फिर बुनियादी हक है, बुनियादी इंसानी हक है जो आपको मिलना चाहिए. बिल्कुल सही बात है आपकी. देखिए यूनाइटेड नेशन के जो 2 कॉर्नर स्टोन हैं उसमें एक है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर द ह्यूमन राइट, 30 आर्टिकल्स हैं, और ICCPR विच इज द इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. उनके दोनों आर्टिकल मिलकर 83 बनते हैं, जो कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर कोई भी आर्टिकल इंप्लीमेंटेबल नहीं है, ना ही उसकी रिस्पेक्ट है. आप वेदर उसको आप जर्नलिस्ट में देख लें और फ्रीडम ऑफ स्पीच में देख लें, उनकी जो राइट्स है. बट इंडिया जो है उसको अब समझ में आ जाना चाहिए कि जब 70 साल गुजर गए हैं, 80 साल करीब हो रहे हैं, जो इंडिया की थर्ड जो हमारी कश्मीर माए बहनें हैं वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन बच्चों को शहादत के लिए पेश कर रहे हैं. वो रेवोल्यूशन जो है ना वो जो है वो स्ट्रॉन्गर हो रहा है. देखिए पहला जो 30 साल हमारा गुजर गया 1947 से और 70 तक, वो तो कंप्रोमाइज करता है कि कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा. फिर उसके बाद रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गई 1989 के अंदर. फिर उसके बाद इमरजेंस 2019 में आपने देखा, 2018 में बुरहान वानी की शहादत के बाद वो ट्रूली जो कश्मीर की जो रेजिस्टेंस है उसने प्रूव कर दिया कि इट्स नो लॉन्गर सपोर्टेड बाय एनी फैक्टर बट द लोकल पीपल, द लोकल इंडिजियस कश्मीरी आर स्टैंडिंग अप टू द राइट्स फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट. और उसके अंदर आप देखें वो ट्रूली इंटरनेशनल इशू बन गया. उसमें आप जो है ना खराज तहसीन पेश करें हमारे बुरहान वानी की शहादत को कि उसने उस इशू को वो इंटरनेशनल ऐसा बन गया कि यूनाइटेड नेशन ने 40 साल के बाद दो इंक्वायरीज जो है ना वो इंडिया के सामने पेश कर दी, जिसको इंडिया ने डिनाई कर दिया उनका. तो जो फ्रेमवर्क है विद इन दी यूनाइटेड नेशन वो इस बात को तस्लीम कर रहा है कि कश्मीरी की इंडिजियस राइट्स जो हैं और कश्मीर की जो प्रॉमिस्ड आर्टिकल्स हैं उसको इंप्लीमेंट किया जाए. और कश्मीरी जो है वो रेजिस्टेंस कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अब ये इंडिजियस है, ये कोई भी सपोर्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर से कहीं से सपोर्ट नहीं हो रहा. ये इंडिजियस रेजोल्यूशन है. और इंडियन की जो इंडिया की जो कहते हैं ना कि जो इंडियन ऑक्युपाइड इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो इंडिजियस कश्मीर है वो यूथ और आप जो कहते हैं ना कि जो पढ़ा लिखा तबका है वो स्टिल नॉट एक्सेप्टिंग इंडियन हेगेमनी. ठीक आपका पॉइंट आ गया. मैं रिदा सैफी साहब आपको इसमें शामिल करूंगा. फरमाइएगा, अक्सान पे इल्जाम लगता है इंडिया की जानिब से, प्रोपेगेंडा होता है कि जी पाकिस्तान बैक्ड है. जी ये तो कश्मीरी तो इस मामले में इन्वॉल्व ही नहीं है, पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व है, पाकिस्तान बैक करता है. सबूत नहीं दे सकते. वो पहलगाम का मामला भी लेटेस्ट देख लें, सबूत इनके पास कोई नहीं है. ये बताइएगा कि कोई भी आवाज आ रही है आपको रिदा? जी जी आ रही जी ये बताइएगा कि कोई भी मूवमेंट क्या वो 78-80 साल कोई दूसरा मुल्क चला सकता है? दुनिया की हिस्ट्री को अगर आप देखें तो किस कदर ये इंडिजिनस मूवमेंट है जो कि कश्मीरियों ने आज तक अपना खून देकर, 1 लाख वो कश्मीरी थे, वो पाकिस्तानी नहीं थे जिन्होंने खून दिया है, वो उन्होंने खून देकर आज तक इसको जिंदा रखा हुआ है. योर टेक ऑन इट. देखिए इस सारी सूरत हाल में खास तौर पे 2019 में जब आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किया गया है भारत की जानिब से, तो भारत की जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हैं पहले तो वो कर ही रहा था 70 सालों से जो वो कर रहा है, लेकिन इसको और खुले तौर पर वाज़े कर दिया गया है. यहाँ पे 2 चीजें जो मैं समझती हूँ, एक है कि यूनाइटेड नेशन में करारदाद पास होने के बावजूद, कमीशन पास होने के बावजूद, जिसपे भारत और पाकिस्तान दोनों ऑन बोर्ड थे और कश्मीर के हवाले से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
وہ اگر پریکٹس نہیں ہو سکا، ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا، تو پھر ہمارے پاس وہ سوال آتا ہے اور پوری دنیا یہ سوال پوچھتی ہے. پوری دنیا میں مختلف ممالک سے، ہر کونے سے کشمیریوں کے لیے، خاص طور پہ مقبوضہ کشمیریوں کے لیے یہ سوال آتا ہے کہ جی کیوں آج تک کیوں ان کو ان کا رائٹ نہیں ملا. دوسری بات یہ کہ جب سے 2019 سے انہوں نے آرٹیکل ریووک کیا، وہیں پہ سامنے پتہ چل جاتا ہے بھارت کی جو نیت ہے وہ، اور بھارت کی نیت شروع دن سے دہشت گردانہ نیت ہے. اور وہ جو دہشت گردی کا ڈھنڈورا جھوٹا اور پروپیگنڈا کرتا تھا پاکستان کے خلاف، اب تو آپ دیکھیے کہ چونکہ کہتے ہیں نا کہ وقت ہر چیز کو بتا دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے کہ آخرکار کس کی کیا نیت ہے. تو آپ دیکھیں بھارت نے جو الزام یا جو پروپیگنڈا پاکستان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، وہ خود اب ان کے لیے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ، ڈیٹا کے ساتھ سامنے آتا جا رہا ہے. 2 کروڑ کی آبادی، کیا وہ ملک جس کو انہوں نے، یا وہ جگہ یا وہ ٹیریٹری جس کو ہم کہہ لیں کہ جس کو انہوں نے ڈسپیوٹڈ اپنے ساتھ ٹیریٹری. زبردستی شامل کیا ہوا ہے، جس ٹیریٹری کو زبردستی انہوں نے شامل کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے نہ صرف یہ کرنے کی کوشش کی بلکہ اس کو ایک جو کہتے ہیں کہ جیل میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر دی ہے. اور وہ ایسی جیل کوشش جہاں نہیں پہ ہے، وہ اٹس اے اوپن جیل. یہ تو دنیا کی جی رپورٹیں بالکل بتا رہی ہیں. بالکل انہوں نے یہ کر دیا، اور اس کے اوپر وہ اوپنلی جو اپنی ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہیں، جو اپنے ایون رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ جو انہوں نے جہاں وہاں پہ جتنا جو ان کا اسٹاف ہے ملٹری اور وہ ساری چیزیں جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے وہاں پہ، یعنی کہ اگر ہم یہ لفظ کہیں کہ ملٹری ٹیررزم انہوں نے وہاں پہ کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا. کچھ جو ہمارے رپورٹس ہیں وہ یہ بھی بتاتی ہیں، ساتھ انہوں نے ہر طریقے کا ویپن وہاں پہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ ایک کھلم کھلا خلاف ورزی ہے انٹرنیشنل لاز اینڈ رولز کی. صحیح، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اس میں عبدالحمید لون نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کشمیری کار ہیں، ویلکم کرتے ہیں. عبدالحمید لون ذرا بتائیے گا کہ 78-80 سال ہو گئے ہیں، ہر سال کشمیری ریمائنڈ کروا رہے ہیں دنیا کو کہ ریزالو کرو اس مسئلے کو، وعدہ کیا تھا وفا کرو. کب تک انتظار کرتے رہیں گے کشمیری؟ 5 جنوری کا دن ہم دراصل اس یاددانی کے ساتھ اس دن کو مناتے ہیں جب ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا اور ہمارے حق و ارادت کو تسلیم کیا گیا تھا، مگر 7 دہائیاں گزر گئی اور مسئلہ کشمیر جوں کا توں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بین الاقوامی برادری کی ناکامی ہے، یہ سوالیہ نشان ہے اقوام متحدہ کے لیے، جہاں اس مسئلے کو آج تک حل نہیں کیا گیا. کشمیری اس وقت کرب میں ہے، کشمیری اس وقت ظلم و جبر سہ رہے ہیں، وہاں اظہار آزادی رائے کو چھین لیا گیا ہے، وہاں پر گرفتاریاں، تشدد، مظالم اتنے ڈائے جاتے ہیں کہ شیطان بھی شرماتا ہے. تو وہی میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری جہاں چوتھی نسل آج یہ ظلم ستم دیکھ رہی ہے تو کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کا حل نکالا جائے. یہ کوئی بائیلیٹرل ایشو نہیں ہے. ہندوستان اگر واویلا کر رہا ہے کہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے، حالانکہ وہ اس میں بھی سنسیئر نہیں ہے، مگر جہاں اقوام متحدہ کی کئی قراردادیں موجود ہیں وہ اس کو متنازع تسلیم سمجھتی ہیں. تو لہذا ہندوستان کا جو موقف ہے کشمیر کے حوالے سے وہ انتہائی کمزور ہے، اور جہاں بین الاقوامی فورمز پہ مسئلہ کشمیر بار بار جو ہے نا وہ اجاگر بھی ہوتا رہا، ہندوستان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا، تاہم ہندوستان تحسمس نہیں ہو رہا. اس حوالے سے اب بین الاقوامی برادری کوئی عملی کردار ادا کرے. اس حوالے سے ہمیں مہمات کا آغاز کرنا چاہیے. اس حوالے سے ہمیں نصاب میں چیزوں کو شامل کرنا چاہیے. اس حوالے سے ہمیں دنیا بھر میں اپنی لابیز کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہندوستان کی چہرہ دستیوں کو ایکسپوز کیا جائے، تاکہ ہندوستان کو پھر پریشرائز کر کے ٹیبل پہ لایا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ ہو، کمپوزٹ ڈائیلاگ ہو، جہاں کشمیری جو پرائمری پارٹی ہے، جو پرنسپل پارٹی ہے، ان کو شامل کیا جائے. مگر ہندوستان نے وعدے خلافی کی جہاں وہ خود گیا تھا، اور اس کا جو دوست دباؤ ہے وہ اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے، اور جھوٹ پہ مبنی اس کا بیانیہ کہ میرے ساتھ ایکسیشن ہوا ہے. اگر تمہارے ساتھ ایکسیشن ہوا پھر آپ UN کیوں چلے گئے تھے؟ تو لہٰذا اس طرح کا جھوٹ کا پلندہ اور پھر من گھڑت کہانیاں دنیا کو سنائی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ ہندوستان سے حساب لیا جائے، جہاں پر وہ وار کرائمز میں ملوث ہے، جہاں اب لوگ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، جہاں پر ان کے فورسز کے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور یہ سب سے بڑا ملٹرائزڈ زون ہے اس وقت. ہندوستان کو روکنا ہوگا، ہندوستان سے حساب لینا ہوگا، اور کشمیریوں کو جو ہے نا حق ارادت دینا ہوگا. ٹھیک، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا تجزیہ پیش کیا. اب اسی حوالے سے یقیناً ہم 6 جنوری کو بھی یاد کریں گے. آج 6 جنوری 1993 ایک ایسا سانحہ ہوا، کشمیریوں نے قربانیوں کا ایک سلسلہ ہے وہ ایک تانتا بنا ہوا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو وہی جو قربانیوں کا ذکر ہم کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، یہ بہت بڑا سانحہ ہوا، سوپور سانحہ اس کو کہا جاتا ہے، 6 جنوری 1993 کو. اور آج ہم اپنے اس پروگرام کے اندر ایکسکلوزیولی
وہ جو وکٹمز ہیں جو بچ گئے اس سانحے کے اندر 60 سے زائد لوگ کشمیری جو ہیں اس کے اندر شہید ہوئے، چن چن کر ان کو شہید کیا گیا، 400 سے زائد بلڈنگز کو نظر آتش کیا گیا، اور 33 برس ہو گئے ہیں وہ کشمیری جو ہیں وہ انصاف کے منتظر ہیں، ان کے لواحقین انصاف کے منتظر ہیں، انہیں انصاف نہیں مل رہا۔ سب سے پہلے آپ کو ذرا وہ جو وکٹمز جو بچ گئے اس کے اندر کیا کہتے ہیں، آنکھوں دیکھا حال آپ کو ذرا دکھاتے ہیں۔ نے دوسرے سے کہا آپ کے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا کیروسین ہے، مجھے لگا تو سیریز میں جو میرے اوپر سے جو مواد کپڑا تھا وہ اس نے فلیٹ کر کے کھول کے اسی کاؤنٹر کے اوپر رکھا، کھول کے اوپر سے مٹی کا تیل اس میں ڈال دیا اور آگ لگائی۔ سپاٹ آئی تھی تو اندھا دھند کرو فائر، یہ پتہ فائر کپر آو کیا آو، فائرنگ گئی تقریباً 2-2.5 گھنٹن کنٹینیو، تک مز گئی فیملی ممبر 5 پن، تک مز میں برادر پن سجاد احمد، پتر بوے غلام رسول شالہ، ماستر بوے بشیر احمد شالہ، محمد اشرف شالہ، بیس ملازم ات مز غلام رسول صوفی، سہ اشپورہ ہندوارو، تو 5 نفر، بیس میں ہمسایہ ات ظہور احمد خان، سہ ٹیچر۔ دراز ودرت نبر، یمو کور مس بی ایس ایف وون یمس شٹل تھوٚد تُلِتھ، دوٚپُکھ نِکلو باہر، یمو لوگ أکۍ لوگ بندوق اَتٮ۪ن بیٚکۍ لوگ بیٚکہِ، دوٚپُکھ بتاؤ فائرنگ کس نے کی، میں نے بہت سنا بہت، اگر دیکھا نہیں میں اندر تھا میں کیا دیکھوں گا، دوٚپُکھ نیر نٮ۪بر، یِم ٲسۍ مطلب بہٕ اوسُس دوٚپُکھ مےٚ دورو تو، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ دوٗرِتھ کینٛہہ، تو یہِ کَرُن چھُ تہِ کٔرِو، پتہٕ اوس یِمو دۄیو منٛز اکھا اوس تٔمۍ دوٚپُکھ ہُمِس دوٚپُن چھوڑو اس کو مت مار اس کو گولی۔ امہِ برونٛہہ آیہِ یِہٕنٛز جماعت اکھ، سُہ اوس یِمن افسر اوس اکھ، سُہ اوس یِمن دپان وہ آدمی دیکھ کر مارو، آدمی دیکھ کر، یہِ اوس پتہ یہِ کیٛاہ اوس یِوان کیٛاہ دیکھ کر مارو، یا بٕڑٕ مٲرِوکھ کِنہٕ لۄکٕٹۍ مٲرِوکھ کیٛاہ پتہ۔ مےٚ اوس تِلہٕ ڈبہٕ اکھ گوٚمُت اَتھ شٹلس تل، یہِ شٹل اوس نہٕ پوٗرٕ ووٚتھمُت کِہیٖنۍ، یہِ اوس اَتٮ۪ن تھوٚد، بہٕ چھُس اَمے کھرٛپہِ کِنۍ وٕچھان کہِ بہٕ چھُس وٕچھان نیٚبٕرۍ کِنۍ کُس قتلہِ عام چھُ گژھان، مگر نیٚبٕرۍ کِنۍ چھُ طوٗفانٕچ فایرنگ چلان، أتھۍ منٛز کٔر یِمو کٲم، یِمو کوٚڑ اَسہِ میڈیکل ظہوٗر احمد ملا، أمۍ سٕنٛدِ دُکانہٕ منٛز کوٚڑ یِمو الطاف صٲب، سُہ اوس میڈیکل سۭتۍ وابستہٕ، سُہ کوٚڑ یِمو نٮ۪بر اور تس لگایہِ یِمو تمہِ ساتہٕ گولہِ، امہِ پتہٕ رٔٹ یِمو بانڈی پورہ بس اکھ، گورمنٹ بس اکھ، تتھ منٛز آسہٕ لگ بگ 10-15 سوارِ، بچہِ تہِ ٲسۍ تتھ منٛز، زنہِ تہِ آسہٕ کینٛہہ، تِم کھٔتۍ تِم بی ایس ایف وٲلۍ سیوٚد تتھ گاڑِ منٛز اور تِم کٔرِکھ سٲری شہید۔ یہ آپ نے وکٹمز کی 1 سے زائد وکٹمز ہے، ان کی آپ نے رودات سنی۔ وانی صاحب، کتنا بڑا سانحہ، 33 برس آج تک انصاف کے منتظر، مل پائے گا کبھی انصاف ان کو؟ دیکھیں، ہم ویسے تو کہتے ہیں جنوری کو منتھ آف مسکرز، جنوری میں 8 ایسے مسکرز کشمیر میں ہوئے جنوری کے مہینے میں، خاص طور مختلف سالوں میں، اور جس میں یہ سانحہ سوپور بھی ہے، اور جس طرح سے یہ مسکر کیا گیا، اور جو اس مسکر کے بعد وہاں کے جو بارہمولہ کے اس وقت کے ایس پی تھے وہ سب سے بڑے شاہد اس چیز کے ہیں، سوری جو ایس پی تھے اس کے، ان کے بقول کہ بی ایس ایف نے جس طرح سے یہاں درندگی کی ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے، یہ اس وقت ان کا بیان تھا، اور اس پر جو ٹائمز میگزین اور پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ نے اس سانحے پر جو لکھا اور جس طرح سے اس کو بتایا گیا، کس طرح سے ایک بس جو ایس آر ٹی کی بس جا رہی تھی بانڈی پورہ، اس کو روکا گیا اور اس کے اندر لوگوں کو نیچے اتارا گیا اور 13 لوگ اس میں شہید کیے گئے، اور انڈسکرمنیٹ فائرنگ کر کے لوگوں کو، جیسے آپ نے بتایا کہ 60 کے قریب لوگ، کچھ ریکارڈ 57 کہتے ہیں، کچھ اس سے زیادہ کہتے ہیں، اور اس طرح پورا ٹاؤن شپ جو سوپور کی تھی اس کو خاکستر کیا گیا۔ جیسے یہ بزرگ کہہ رہے تھے اپنی ٹیسٹمونی میں کہ انہوں نے پیٹرول لایا، انہوں نے مٹی کا تیل لایا، انہوں نے گن پاؤڈر لایا، اور وہ چھڑک کر پورا بازار تہس نہس کیا۔ تو اب ہم کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی بات، دیکھیں اتنے برس گزر گئے ہیں سوپور کو، اس سے پہلے کونن پوش پورہ کا واقعہ ہوا فروری میں، پھر اور اس کے بعد لاتعداد واقعات ہوئے، جیسے ہم نے کہا کہ 1 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہوئے، ایک بھی ہندوستانی فوجی افسر کو، ہندوستان کے پولیس کے افسر کو کوئی سزا نہیں ہوئی، بلکہ دے آر ناؤ ڈوئنگ اٹ فار دا ریوارڈس اینڈ ایوارڈس، ان کو پروموشنیں ملی۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں ایک مثال کوٹ کروں گا، زیادہ دور ہم نہیں جائیں گے، 2010 کی جو کشمیر میں ایک ایجیٹیشن شروع ہوئی جو پرولانگ ہوئی، اس ایجیٹیشن میں قریباً
122 کے قریب جو کشمیری نوجوان تھے ڈائریکٹلی 15 سے 30 سال کی عمر کے نوجوان تھے جن کو ڈائریکٹلی ہٹ کیا گیا اور پہلی دفعہ پیلٹ گنز کا بھی استعمال کیا گیا اس وقت. وہ بنیاد تھی کہ 3 نوجوانوں کو لیا گیا اور ان کو بارڈر پر شہید کر دیا گیا اور کہا گیا یہ فارن ٹیررسٹ ہیں. لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ ایک نائد خا علاقہ ہے, وہاں کے 3 نوجوان ہیں, ان کو نوکری کا لالچ میں دیا گیا اور جس آفیسر نے اور جن لوگوں نے ان کو لیا تھا ان کو پروموشن دی گئی تھی, ریوارڈ دیا گیا. سی بی آئی انکوائری میں وہ میجر تھا, وہ سی بی آئی انکوائری میں اس کو واقع قرار پایا گیا کہ انہوں نے یہ ایسا کیا ہے, لیکن بعد میں اس سی بی آئی انکوائری کو بھی انہوں نے ڈال دیا خو کھاتے میں, کیونکہ بعد میں کورٹ مارشل شروع ہوا, کورٹ مارشل نے ان کو ریلیز کر دیا. اسی طرح ہر واقعہ جو بھی کشمیر میں ہوا, کیونکہ ہندوستان نے اپنے فوجیوں کو جو پہلے ایک امپینٹی دی تھی تھرو آرمڈ فورس اسپیشل پاور ایکٹ جو تھی ان کو, وہ امپینٹی حاصل تھی. اب ہم نے دیکھا کہ 2019 کے بعد یو اے پی اے ایک دوسرا کشمیریوں پر ایک ظلم اور جبر کا ایک قانون ہے جس کے تحت اگین کشمیری کو اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں بے قصور ہوں, کیونکہ ہندوستان نے اس کو اصلاح کے ذریعے قصوروار قرار دیا, اب اس نے اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنا ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی کی جو بات ہم کرتے ہیں تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے, انفارچونیٹلی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے بہت کچھ اس پر لکھا, تھنک ٹینکس نے لکھا, کرائسس گروپ نے اس پر لکھا تھا جو قرن پوش پر یہ واقع ہوا تھا سوپور کا, اور بہت سارے ایسے, نیو یارک ٹائمز نے اس کو رپورٹ کیا, اس کو واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا. لیکن انفارچونیٹلی جو انٹرنیشنل کمیونٹی جس کو میں اکثر کہتا ہوں, جو یہ ممالک ہیں جو خود کو انسانی حقوق کے چیمپئن کہتے ہیں, انہوں نے اپنے جو مفادات ہیں ان پر انسانی حقوق کو بالکل قربان کر دیا ہے. ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے بتایا کہ سوپور میں اصل میں ہوا کیا تھا, اور جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے تو انڈیا کے کسی ادارے سے بھی آپ کو امید رکھنی چاہیے انصاف کی. انٹرنیشنل کمیونٹی لیسٹ بادرڈ, لیسٹ انٹرسٹڈ, لیکن کشمیری پھر الٹیمیٹلی ان کے پاس ایک حل ہے جو وہ استعمال کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی کنونشنز کے مطابق. ہمیں پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے ہندوستان کے اندر فریڈم آف سپیچ, بات کرنے کی آزادی. ہندوستان اس وقت اس کی رینکنگ کہاں پہ کھڑی ہے, جرنلسٹ کا وہاں پہ حال کیا ہے, اور جرنلسٹ جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ بات جو کہ اصل میں رپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی حالت اظہار کیا ہو جاتی ہے. 15,000 سے زائد جناب لوگ وکٹم ہو چکے ہیں. 2025 کی ایک رپورٹ آئی ہے, اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ 15,000 سے زائد ایسی وائلیشنز کی گئی ہیں. اس پہ مزید انہوں نے بتایا کہ ہندوستان جو ہے اس وقت بدترین درجہ ہے اس وقت اس کا. اگر ہم فریڈم انڈیکس کی بات کریں, ورلڈ پریس انڈیکس کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں, ہندوستان وہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف جرنلسٹ کے اوپر, خاص طور پہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہندوستان کر رہا ہے مختلف علاقوں کے اندر, کرفیوز لگا کے, ڈیجیٹل کرفیوز لگا کے, جس میں مقبوضہ کشمیر اگرچہ ہندوستان کا حصہ نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ رپورٹڈ ہے دنیا کے اندر کہ سب سے زیادہ اگر ڈیجیٹل کرفیوز لگے ہیں تو مقبوضہ کشمیر کے اندر لگے ہیں. اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ان کی جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں وہاں پہ جب وہ بات کرتے ہیں آزادی کے حوالے سے, بات کرتے ہیں حقوق کے حوالے سے, تو وہاں پہ بھی اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے. تو بات کرنا وہاں مفقود ہو چکا ہے. وہاں ایک ایسا ہڈن ہینڈ ہے جو ان لوگوں کو جو بات کرنا چاہتے ہیں ان کو قتل کر دیتا ہے, ان کو معاش سے محروم کر دیتا ہے, اور انہیں اس قابل نہیں چھوڑتا کہ وہ جرنلزم کریں, کیونکہ مین سٹریم میڈیا پہ ان کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. اگر وہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر آتے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے کہ ان کے اوپر پرچے دیے جاتے ہیں. میں اس حوالے سے شارٹ سے ذرا یہ ملاحظہ کیجیے گا, اس کے بعد پھر سوالوں کا آغاز کرتے ہیں. Journalists, to add to this, have been physically attacked or even killed when they cover crime, corruption, illegal activities. And I'll come to the impunity that shrouds these incidents a bit. Women have been seeing a lot of harassment. There is documented online harassment of women journalists, the sexualized abuse, the misogyny that they face from troll armies. This is a way of policing them and punishing them for speaking out. رضا صافی, میں آپ کو انوالو کروں گا. ورلڈ پریس انڈیکس کہتا ہے 151 نمبر ہے, 151 نمبر ہے آؤٹ آف 180 نمبر میں. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اپنے آپ کو کہتے ہیں. 15,000 وائلیشنز ہوئی ہیں, 9 اموات ہوئی ہیں. صرف ایک سال کے اندر 8 جرنلسٹ مارے گئے ہیں, ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر مارا گیا ہے.
मुकेश चंद्राकर, उसने एक सवाल छत्तीसगढ़ के अंदर पूछा कि भाई ये रोडें जो बना रहे हो ये सारी की सारी, इसके अंदर करप्शन हो रही है तो अगले दिन उसकी लाश मिलती है. इज इट रियली दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, दुनिया की सबसे बड़ी क्या कहते हैं इसको, वो कहते हैं कि हम दुनिया में हमने एक ब्रांड इंडिया लेकर आए हैं, शाइनिंग इंडिया लेकर आए, ये कंडीशन है इस वक्त इंडिया की? मैंने आपको यहाँ से पहले भी बताया था कि इनकी जो नीयत और इनका जो दोगला चेहरा है वो पूरी दुनिया ने देखा है और हर मामले में देखा है, क्योंकि हर चीज रिकॉर्ड का हिस्सा है. मैं अनीता शर्मा है भारत की एक सहाफी, उनका एक आपको बताती हूँ कोट कि वो ये कहती हैं स्टेटमेंट, झूठे मालूमात के खिलाफ कवानीन का गलत इस्तेमाल सहाफियों को दबाने के लिए किया जा रहा है मुस्तकिल भारत में. किसानों के एहतजाज की कवरेज के दौरान जो एक बहुत बड़ा हुआ था, आपको पता है, जो सहाफी निशाना बने वो इस बात का सबूत है कि आज़ादी इजहार को महदूद करने की कोशिशें बढ़ी हैं और सहाफत को आज़ाद रखना जमहूरियत की बका के लिए ज़रूरी है. यानी कि आप सोचें कि वहाँ पर जो उनके अपने सहाफी हैं वो किस तरह की बात करें. इसी तरह से मैं आपको फिर दोबारा से ले जाती हूँ 2019 में जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, वहां पे आप ये देखिए कि मकबूजा कश्मीर की बात करी, मकबूजा कश्मीर में, सॉरी, जो मकबूजा कश्मीर में हुआ, वहां आप ये देखिए कि वहां पे जब इन्होंने ये इकदाम उठाया रिवोक करने का आर्टिकल 370 एंड 35A, तो उसके एक्शंस में इन्होंने क्या कुछ किया. इन्होंने ये किया कि जो इंडिपेंडेंटली मीडिया स्पेसेस थे उनको बंद किया, कश्मीर प्रेस क्लब को बंद कर दिया इन्होंने. इसी तरीके से वहां पे इन्होंने ये किया कि जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने इस बात को कोट किया कि AFSPA का एक लॉ होता है, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, उसको भी इन्होंने जो है वो उसको भी उन्होंने जो है वायलेट किया. इन्होंने बहुत सारे वहां पे वायलेशंस की हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की, और यूएन के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इस बात को बार बार इस कंसर्न को शो किया कि वहां पे जब इन्होंने बंद कर दिया इंटरनेट और कम्युनिकेशन शट डाउन कर दिया ना, वहां पे इन्होंने जो इंटरनेशनल जो एनालिस्ट हैं या ऑब्जर्वर्स हैं उनको भी जाने की परमिशन नहीं दी. तो वहीं से पता चल गई कि इनकी नीयत क्या है, इनका दोगलापन क्या है, और जो ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहे थे वो सारा सबके सामने आ गया. जी, ठीक हो गया. नाले साहब, आप फरमाइएगा कि इस वक्त इंडिया के अंदर जो कि जर्नलिज्म का हाल है, आपको कहीं जर्नलिज्म वहाँ पे नज़र आती है? बुनियानुल मरसूख जब हुआ, जिस किस्म की रिपोर्टिंग इंडिया के अंदर की गई, इससे हमें क्या पता चलता है? एक तो ये बताइएगा, और दूसरा ये बताइएगा कि इंडिया में कोई चैनल ऐसा है जो अडानी और अंबानी जिसको ओन ना करते हो, जो एक मेरे ख्याल आखिरी जो था NDTV था, शायद NDTV को भी अंबानी ने ले लिया, और उससे पहले वो 18 का मालिक अडानी उसने. तो ये ज़रा सूरत हाल इसको बताइएगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इस वक्त क्या सूरत हाल है? बिल्कुल ठीक आपने ये बयान की बात कि जो तमाम चैनल्स हैं वो उन लोगों के पास हैं जो मोदी साहब के बहुत करीबी अलाइज समझे जाते हैं. ये वो लोग हैं जिनकी दौलत के बढ़ने में एक तरफ इंडिया का ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है और दूसरी तरफ इन लोगों का ग्रोथ रेट जो है, इन लोगों की वेल्थ जो है वो बेहिसाब है, और इनका शुमार ही नहीं है कि ये किस तरह 102nd नंबर से लेकर नंबर 2 तक चले जाते हैं अचानक. और ऑब्वियसली वो जो, और इनके बारे में कोई भी जो कानून है, बातचीत है, वो कानून साज असेंबली में नहीं हो सकती, जिससे पता चलता है कि कितना ज़्यादा एक नेक्सस है मोदी गवर्नमेंट का और इन लोगों का जिनके नाम आपने मेंशन किए. और जो सूरत हाल हिंदुस्तान में आजकल प्रेस की नज़र आती है, मकबूजा कश्मीर में तो हम बहुत अरसे का ये कह रहे हैं कि हमारे आर्काइव्स ख़त्म कर दिए. वहाँ पे हमारी जो कश्मीर टाइम्स का ऑफिस है, आपने हाल ही में देखा कि कैसे वहाँ पे बंदूकें उन्होंने कहा कि निकल आई हैं एक बंद ऑफिस में जो 2019 से बंद है. उन्होंने कहा कि वहाँ पर ग्रेनेड और बंदूकें मौजूद थीं और वहाँ पर फलां था. हमारे जो बहुत सारे जर्नलिस्ट थे उन पर किस तरह मुख्तलिफ UAPA और PSA के तहत उनको साल अंदर रखा गया, रिपोर्टिंग करने पर, अपना काम करने पर, पुराने किसी मुकदमे पर. दवायर का क्या हाल है इस वक्त इंडिया के अंदर? जी, एग्जैक्टली, उसे बंद कर दिया जाता है. एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. लास्ट ईयर भी एक इन्होंने आर्टिकल उतरवाया था और द वायर पर से, और उसका बहुत शोर शराबा हुआ था. उन्होंने भी पूरी फाइट बैक किया, अदालत तक गए, लेकिन बिल आखिर उन्हें वो उतारना पड़ा आर्टिकल. वो भी जम्मू कश्मीर की एक सिचुएशन के बारे में था जिसको गलत साबित नहीं किया जा सका था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वो उतारना पड़ा. ये सूरत हाल बहुत ख़तरनाक और परेशान कुन है, ख़ास तौर पर उस मुल्क के लिए जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहता है. और हम देखते हैं कि किस तरह जो जर्नलिज्म विदाउट बॉर्डर्स है, इसके अलावा जो एमनेस्टी है और मुख्तलिफ जो बैनुल-अक़वामी फोरम्स हैं, वो बार बार ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में फ्री स्पीच का जो इंडाइसेस हैं वो बहुत नीचे जा रहे हैं. 1.5 अरब की आबादी वाला मुल्क हो, ऑलमोस्ट 1.5 अरब की हो ही गई है. एग्जैक्टली. तो वो इस बात का मुतामिल हो सकता है कि उसकी रैंकिंग 151 हो आउट ऑफ 180.
159 تھی اس سے پچھلے سال میں، اس سے پچھلے تو سال لہٰذا 159 یہ اگر تو تھوڑا بہت انہوں You're نے امپروو کیا ہے، وہ بھی یہ امپروومنٹ نہیں ہے، یہ بہت شیمفل ہے. آپ نے بالکل ہاں ٹھیک یہ کہا، آپ لیکن نے اگر آپ ریٹنگ کی overall بات کی، average دیکھیں 2025 میں 151، 2024 میں 159، 2023 میں 161 ماشاءاللہ، 2023 میں 161، 2022 میں 150، 2021 میں 142، 2020 میں 142، یعنی 40 سے اوپر ہی رہے. جی ایگزیکٹلی. تو یہ سچویشن جو اس کی ایوریج آپ نکال لیں تو یہ بہت ہی بری سچویشن ہے. اور اس طرح کا ملک، جو چیزیں ہمیں بھولنی نہیں چاہیے اور بار بار اپنے آڈینس کو بھی یاد دلانی چاہیے اور خود بھی یاد رکھنی چاہیے، وہ ہمارا EU ڈسانفو لیب تھا جو ہندوستان کے لیے بہت شرمندگی کی ایک بات تھی. ایگزیکٹلی. کس طرح انہوں نے ایک ڈیڈ پروفیسر کے نام پر پاکستان کے خلاف، چائنا کے خلاف ایک پروپیگنڈا جاری رکھا اور کتنی ہزیمت ان کو اٹھانا پڑی. پھر یاد رکھنا چاہیے چنار کور جو ان کی اپنی آرمی چلا رہی تھی، مقبوضہ کشمیر کے مختلف جو صحافی ہیں ان کے نام سے فیک آئی ڈیز بنا کر اور اس طرح کا ایگزیکٹلی. اور وہ کر رہے یہ تھے کہ آپ کے نام سے وہ ایسی چیزیں انسائٹ کرتے تھے جس کے بعد وہ ہمارے صحافیوں پہ مقدمے بنا دیتے تھے PSA میں اور UAPA میں. تو لہٰذا یہ جو ہندوستان کا ایک طریقہ کار ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، سوائے وہ پروپیگنڈا کرنے کے کچھ بھی نہیں کرنے دیتا. اوریجنل جو وائسز ہیں یا جو سچ کے ساتھ وائسز ہیں یا جو ڈسینٹ کی وائسز ہیں، ابھی جو پچھلی 25 کتابیں جن پر پابندی لگی ان میں سے 4-5 جو آتھرز ہیں، AG نورانی آپ لے لیں، انورادھا بسین لے لیں، یہ سب انڈین آتھرز ہیں، لیکن ان کی کتابوں پر بھی پابندی لگا دی گئی. انٹرنیشنل آفس پہ بھی لگی ہے. صحیح، آپ کا پوائنٹ ہے کہ میں سلمان صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گی. یہ فرمائیے گا کہ جو FSCG کی رپورٹ آئی ہے، انہوں نے کہا کہ فری سپیچ جو ہے وہ بالکل مفقود ہو کر، ہڈن ہینڈ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. ہڈن ہینڈ کیا ہے انڈیا کے اندر؟ سر جی، ہڈن ہینڈ آپ دیکھیں کہ جب سے مودی کی گورنمنٹ آئی ہے 2014 سے اور اب تک جو ہے وہ ٹوٹل کنٹرول ہے میڈیا کا، اور انڈیا جو ہے وہ مودی رجیم وہ کمپلیٹلی فیشزم اسٹائل سے، ہٹلر اسٹائل سے ڈیل کر رہا ہے میڈیا کو. اور ٹھاکر فاؤنڈیشن کی ایک بہت ایکسٹینسو رپورٹ ہے 140 پیجز کی، پھر اس کے بعد انٹرنیشنل ہیومن رائٹ واچ ہے، پھر اس کے بعد ایمنیسٹی ہے. سب یہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ جو ہے وہ کمپلیٹلی کارٹیلڈ ہے، 100% کارٹیلڈ ہے. اور وہی جو آرمس ہیں وہ پرائیویٹلی اون امبانی گروپ، جیسا بھی میڈم نے ذکر کیا اس گروپ کا، وہ اور جو 20,000 ڈیلی ٹیبلائڈ اور نیوز پیپر ہیں اور 400 جو ان کے چینلز ہیں ٹی وی اور ریڈیو چینلز، وہ سارے جو ہیں وہ 90% کنٹرول ہیں. اور وہی ہڈن ہینڈ ہے، دی کیپٹلسٹ موومنٹ ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل یونیورسل ڈکلیریشن آف دا ہیومن رائٹ آرٹیکل 19 give a power to the journalist for the freedom of expression, freedom of speech, that has been completely curtailed. یہ صرف کشمیر کی بات نہیں کر رہے ہم، یہ بات کریں انڈیا کی، کیونکہ انڈیا کی اپنی جو انٹرنل طور کے اوپر جو انسٹیبلٹی ہے اس کے اندر بھی اگر کوئی بات اٹھاتا ہے، ویدر کہ وہ کسانوں کی اپرائزنگ ہو یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، یا 7 سسٹر کیس ذکر کیا علی، اس کو فوراً کارٹیل کرتے ہیں. اگر وہ کارٹیل کر کے تھریٹ سے نہیں آتے ہیں تو ہڈن ہینڈ کیا ہے کہ وہ را کی ایجنسیز ہیں جو کہ اس کو بالکل خاموش کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں. جی ٹھیک. وانی صاحب وہ کہتے ہیں کہ جو انڈیا کا صورتحال ہے اس رپورٹ کے بعد، if the fourth pillar is crumbling, who is left to watch the watchman? Unfortunately, there is no watchman left in India after the BJP or RSS Hindutva regime took office in India. صحیح ہے. جو ہم بات کرتے ہیں نا ہندوستان کا میں جو حال ہے جرنلسٹ کا، باقی چیزیں، قوانین حکومت اپنی طرف، لیکن جب عام لوگوں کو جو بلوائی ہیں، جو RSS اور BJP مودی تاکے یا ہندوتا کے جو ایلیمنٹس ہیں جو اس کو پروان چڑھانے کے لیے آگے آ رہے ہیں، دے آر دا ہڈن ہینڈ. جو ہڈن ہینڈ ہمارے سامنے آتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جن جرنلسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کس طرح سے ڈیجیٹل ان پر حملے ہوتے ہیں اور ویسے فزیکل حملے بھی ہوتے ہیں. وہ حملے کون کرتا ہے، وہ حملے کون کراتا ہے؟ بیکاز ایوری ایکٹ از اسٹیٹ کنڈونڈ. اب ریاست میں یہ ہوا، ہندوستان کی ریاست میں ہر کوئی ایکٹ جو کوئی کسی صحافی کے خلاف، کسی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے خلاف جو ڈسینٹ کی بات کرتا ہے، جو انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، جو مودی سرکار کے جو پالیسیز ہیں اس کے خلاف بولتا ہے، اس کو ایک تو آپ سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں اس کو مین میڈیا جو انڈیا کا جس کو گودی میڈیا کہتے ہیں، ایک طرف وہاں سے اس کو ٹرول کیا جاتا ہے، اور پھر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر اس کو ٹرول کیا جاتا ہے، اور پھر یہ بلوائی
फिज़िकली उनको ट्रोल करते हैं, जिसमें हमने देखा एक हमारी वो खातून थी यहाँ बेंगलोर की, जिसको मारा भी गया जाकर, अंदर जाकर उनको मारा गया। इस तरह से बहुत सारे लोग। इसी तरह आप देखें हिंदुस्तान के अंदर जो आवाज़ें होती थी इंसानी हुकूक के लिए, जो बात करते थे लोग, उन सब के खिलाफ सेडिशन केसेस हैं। आपने गौतम नवलखा को सुना होगा। गौतम नवलखा वॉज ए ग्रेट वॉरियर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो पर बात करता था। उसका आप देखें किस तरह से अरुंधति राय के खिलाफ तो एक फिर भी वो तो अभी जिंदा सलामत है, जेल के अंदर नहीं गई है। बाकी लोगों को उसके खिलाफ मुकदमा है कि वो ये आप गौरी लंकेश की बात कर रहा था मैं। इसी तरह आप देखें कि वो इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल तो हमारे पास मौजूद है कि पिछले जो 30-35 साल के अंदर करीबन 30 के करीब हमारे सहाफ़ी जो हैं वो शहीद कर दिए गए। शुजात बुखारी साहब 2018 में शहीद लापता जो हमारे सहाफ़ी हैं वो भी हैं। और इसी तरह हमारे जो सहाफ़ियों को फिज़िकली असॉल्ट किया गया। और कश्मीर के अंदर nobody dares to now write a social media post because writing a social media post against the policies of government of India, against the policy or against the LG सेना इन कश्मीर इज अ सेडिशन। सो उसके खिलाफ लगाया जाता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। आई हैव टू वाइंड अप। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज के इनके हवाले से तज्ज़िया, तबसरा, शॉट और रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।